حجاز کے شمال کی طرف مدائن صالحہ کی ایک سرسبز وادی میں ایک اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ گھاس چر رہی تھی۔ موقع پا کر کچھ لوگوں نے اس اونٹنی کو پکڑ لیا اور اسے مار ڈالا۔ اونٹنی کا بچہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ چند لوگوں نے اس کا پیچھا کیا، لیکن اونٹنی کا بچہ ان کے ہاتھ نہ آیا۔ یہ بے زبان جانور دوڑتا ہوا پہاڑ پر چڑھ گیا اور ایک پتھر میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔ یہ اونٹنی اور اس کا بچہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اس اونٹنی کو مارا تھا؟ اور وہ اونٹنی کا بچہ کہاں غائب ہو گیا؟ قرآن مجید میں موجود اس عبرتناک قصے کو اس ویڈیو میں ہم مکمل جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب طوفان نوح کے بعد دنیا میں بنی نوع انسان پھر سے بسنا شروع ہو رہے تھے۔ ان دنوں عرب کے شمالی علاقے میں قوم سمود نامی ایک قبیلہ آباد تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد تھے۔ قوم سمود کا یہ علاقہ مدائن کہلاتا تھا۔ یہ لوگ غرور تکبر کے نشے میں چور تھے۔ قوم سمود کے معاشرے سے حق اور انصاف ختم ہو چکا تھا۔ لوگ بے حیائی فحاشی میں پڑ گئے تھے۔ ان کی زندگی ناچ گانے، عیش و عشرت، شراب و شباب سے جڑ گئی تھی۔ اس سرکش قوم کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی طرف حضرت صالحہ علیہ السلام کو بھیجا، جو خود قوم سمود سے تعلق رکھتے تھے، جو ایک شریف النفس انسان تھے۔ لیکن افسوس، جیسے ہی اللہ کے نبی قوم سمود کو اللہ کے دین کی طرف بلانے لگے تو وہ ہنس ہنس کر مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ اے صالحہ، اگر تو واقعی اللہ کا نبی ہے تو اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھا جو پورے شہر کو دودھ پلائے۔ جیسے ہی حضرت صالحہ علیہ السلام نے یہ سنا تو اللہ کے نبی صالحہ علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ کے دربار میں دعا کی کہ اے اللہ، شاید یہ لوگ میرے اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ میرے اللہ، ان لوگوں کو پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی حضرت صالحہ علیہ السلام نے یہ دعا کی تو پہاڑ کو چیر کر اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ ان لوگوں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ پوری قوم حیران ہو گئی اور اللہ کے نبی صالحہ علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوگو، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے۔ اس اونٹنی کا نام ناقۃ اللہ ہے، یعنی اللہ کی اونٹنی۔ جو اللہ پہاڑ کو چیر کر اونٹنی کو پیدا کر سکتا ہے، وہی اس کائنات کا حقیقی خالق ہے۔ اے لوگو، پتھروں کو نہ پوجو، آگ کو نہ پوجو، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ کے کرم سے وہ اونٹنی پورے شہر کو دودھ پلاتی تھی۔ اللہ کے نبی صالحہ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، جو ساتھ میں چشمہ ہے جس کا پانی ایک دن تم پیو گے اور دوسرے دن یہ اونٹنی پیے گی جو تمہیں دودھ دیتی ہے۔ سب نے تسلیم کیا اور لوگ ایک دن چشمے کا پانی پیتے تھے اور ایک دن اونٹنی کا دودھ پیتے تھے۔ لیکن شیطان ان لوگوں کو بھٹکاتا رہا کہ اس چشمے کے پانی پر قوم سمود کا حق ہے، اونٹنی کا نہیں، اور ایک شخص کو لالچ دی گئی کہ شہر کی سب سے خوبصورت عورت سے تمہاری شادی کروائیں گے، بس تم ہمارا ایک کام کرو، صالحہ کی اونٹنی کو قتل کر دو۔ اس کا نام قدار بن سالف تھا، جو ایک طاقتور اور وحشی انسان تھا۔ اس نے 9 گروہ بنائے اور یہ کہا، اس اونٹنی کو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ اللہ کے نبی حضرت صالحہ علیہ السلام پوری قوم کو سمجھاتے رہے، اللہ سے ڈرو، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، ایک دوسرے کا احساس کرو، ہوس، لالچ اور نفسانی خواہشات سے مبرہ ہو کے ایک دوسرے کے لیے جینا سیکھو۔ لیکن افسوس، وہ سب ان باتوں کو مذاق سمجھتے تھے۔ بالآخر ایک دن قدار بن سالف نے اللہ کی نشانی اس اونٹنی کے چاروں پاؤں بے دردی سے کاٹ دیے اور پورا شہر تماشا دیکھتا رہا۔ بڑے ہی بے رحمانہ طریقے سے اس اونٹنی کو مار دیا گیا۔
پورا شہر خوشیاں منانے لگا کہ ہم نے صالحہ علیہ السلام کی کہ اللہ کی اونٹنی کو مار دیا، اور وہ سب کہنے لگے، صالحہ، اگر تیرا اللہ واقعی سچا ہے تو کہہ دے ہم پہ عذاب لائے۔ تو بس اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے فرمایا، 3 دن میں اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور جو پتھروں کے گھر بنا کر تم رہتے ہو وہی گھر تم پہ گریں گے اور تم فنا ہو جاؤ گے۔ سب ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور ان میں سے 9 لوگ یہ سازش بنانے لگے کہ صالحہ اور اس کے خاندان کو قتل کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اللہ کے نبی اور ان کے خاندان کو قتل کرنے کے لیے گئے تو آسمان سے ایک پتھر ان لوگوں پہ آ گرا اور وہ سب کے سب فنا ہو گئے۔ یہیں سے عذاب کی شروعات قوم سمود پہ ہو گئی۔ اتنے میں پوری قوم کے چہرے سیاہ ہو گئے اور آسمان سے آگ برسنے لگی اور زمین ہلنے لگی۔ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام اور وہ لوگ جو حضرت صالح علیہ السلام پہ ایمان لے آئے، ان کے علاوہ سب کے سب فنا ہو گئے۔ اس طرح ان سارے ظلم کرنے والوں کو اللہ نے زمین میں ہی دفنا دیا۔ اللہ کے نبی اپنی قوم کی لاشوں کو دیکھ کر آنکھیں نم کر کے فرمانے لگے، اگر یہ لوگ ایک دوسرے کا احساس کرتے تو اس طرح رسوا نہ ہوتے۔ افسوس ہے کہ تم نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر لیا۔ میں تمہارے لیے حق کا پیغام لایا تھا، لیکن تم لوگ حق کے پیغام لانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس قوم کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ مدینہ پاک کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں۔ آج تک وہ علاقہ مدائن صالحہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر آپ ایمان لانے والوں کے ساتھ فلسطین کے علاقہ رملہ میں آ کر رہنے لگے اور باقی کی زندگی وہیں گزاری، اور وہیں سے آپ نے دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر لیا۔